بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ابھی ایک لمبے سفر سے واپس آیا ہوں اور مختلف پروگرامز کیے ہیں، مختلف لوگوں سے بھی ملا ہوں، اور وہاں پہ جہاں اسٹوڈنٹ سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہاں اور بڑے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو پھر بہت سارے کچھ پوائنٹس، کچھ نوٹس بھی میں نے جمع کیے ہیں۔ تو ان نوٹس میں سے کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بھی ہیں۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ کبھی کبھی انسان کے ساتھ معاملہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ اسے نیند نہیں آتی، نیند خراب ہو جاتی ہے، بات بات پہ وہ کنفیوز ہونے لگتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ اس کو چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن ہونے لگتا ہے، وجہ بے وجہ سر درد محسوس ہونے لگتا ہے، معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، کام کی جگہ پہ بیٹھ کے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور کام سمجھ بھی نہیں آتا کہ کام کیا کیا جائے۔ یا اسی طرح یہ کہ اگر چھوٹی سی بات آ کے کسی نے کہی تو بڑا سخت قسم کا رد عمل دے دیا، اور اس طرح سے عجیب کیفیت بنتی ہے، گھر کے اندر بھی گھر سے باہر بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے، اور گھر کے اندر کے تعلقات، اہلیہ سے تعلقات اور بچوں سے تعلقات اور ان سے بات چیت، وہ بھی بڑی تلخی کا رخ اختیار کرتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر ایسا کبھی محسوس ہونے لگے اور ایسے حالات آپ کے سامنے آنے لگیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ تو ہے، کوئی تو لاوا ہے کہ جو اندر پک رہا ہے، کچھ تو ہے کہ جو اندر ہی اندر پک رہا ہے۔ وہ کیا پک رہا ہے؟ ذرا ٹھہریے نا، ذرا دیکھیے کہ مسئلہ کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کا اپنا آپ سے وقت مانگ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ذرا رک جائیے، ذرا آرام کیجئے، ٹھہریے اور میری سستائیے اور ذرا تازہ دم ہو کے پھر زندگی کا سفر شروع کر دیجئے۔ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کوئی 2 دن آرام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اور کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ تو لہٰذا زندگی کے سفر میں کبھی یوں بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جو میری آبزرویشن ہے، میرا مشاہدہ ہے، اس سے جو بات سمجھ آتی ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے موقع پہ کرنا کیا چاہیے۔ ایسے موقع پہ 3 کام ہیں جو کرنے کے ہیں۔ پہلا کام کہ آپ اپنی سمت کو دیکھیں، اپنی ڈائریکشن کو دیکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈائریکشن دائیں بائیں ہو گئی ہے، کسی ملنے والے کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے، کسی حالات کی وجہ سے آپ کی اصل جو ڈائریکشن تھی آپ اس سے ذرا ڈائیورٹ ہو گئے۔ تو اگر ایسا ہوا ہے تو اپنے ڈائریکشن کو سب سے پہلے ٹھیک کر لیجیے، تو اس سے آپ کا کام صحیح ہو جائے گا۔ دوسری چیز کہ انسان کی کیمسٹری اللہ تعالیٰ نے کچھ اس طرح کی بنائی ہے کہ اس کے اندر اس نے بھلائی رکھی ہے۔ کسی سے ایک میٹھا بول بولیے، کسی کو ایک گلاس پانی پلائیے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت کر لیجیے، کسی کے ساتھ کوئی چھوٹا چھوٹا کوئی کام کیجیے۔ اس سے آپ کو جو توانائی ملے گی اور آپ کو جو خوشی ملے گی، اس کا اندازہ آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ اس کام کو کریں گے۔ تو لہٰذا اس کام کو کر کے دیکھیے کہ یہ کام ہے کیا۔ اور تیسری چیز، کچھ پریکٹیکل کام ایسے ہیں کہ جو کرنے ہوتے ہیں۔ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے، فزیکل ٹیبلٹس بھی کھانی پڑتی ہیں۔ کچھ عملی اقدامات کی طرف بھی آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں کہ وہ کیا چیز ہے۔ نمبر 1 جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اپنے آفس سے ذرا نکلیں، دوسروں سے ملیں، کسی کے پاس چائے پیئے، کسی کو چائے پلائیے، کسی سے کھانا کھائیے اور کسی کو کھانا کھلائیے، ملنا ملانا شروع کیجئے، اور پھر اس سے آگے نکل کے کہ ذرا ہنسنا ہنسانا، کہیں موقع ملے کسی ایسے کلوز دوست کے پاس بیٹھیں کہ جہاں آپ کو کھلکھلا کر ہنسنے کا کبھی موقع مل جائے، اور تاکہ آپ اس کو اپنے آپ کو فریش کر سکیں، اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ کوئی 2 دوستوں کے درمیان یا 2 عزیزوں کے درمیان کوئی رنجش موجود ہے تو اس رنجش کو ختم کرنے کا انتظام کیجئے، ان کی صلح کروائیے، ان سے بات کیجئے، یار کون سی اتنی بڑی بات ہے، چھوڑیں اس بات کو، کیا آپ لے کے بیٹھے ہیں۔ تو یہ کرائیے، آپ کو محسوس ہوگا۔ آرام کیجئے، لیکن آرام کرتے ہوئے بیڈ پہ لیٹ کے اور پھر موبائل، پھر واٹس ایپ، پھر انسٹا، پھر ریلز، پھر شارٹس، پھر یہ چیزیں نہیں دیکھنی۔ ان ساری چیزوں کو ان سارے موبائل پورا بند کر کے سائڈ پہ رکھیں اور آرام سے 1 دن 2 دن لیٹ کے آرام کیجیے۔ پھر اپنی سوچوں کو ترتیب دیجیے، ترتیب دے کر لکھیے یا لکھ کر ترتیب دے دیجیے، لیکن اس کام کو کیجیے کہ جب آپ اپنی سوچوں کو لکھیں گے، پیپر پہ لکھیں گے، جو بھی چیزیں آ رہی ہیں الٹی سیدھی ذہن میں آ رہی ہیں انہیں لکھتے جائیے، پھر ان کو آرڈر میں لائیے، پھر بیچ میں سے کاٹیے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہاں پریکٹیکل لائف کے اندر، میری زندگی کے اندر کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے میری زندگی کے اندر۔ تو یوں جب آپ اس کام کو کریں گے تو اس کے نتیجے میں بڑا ایفیکٹ آئے گا۔ اور پھر اس طرح سے کچھ اور ایک آدھ کام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ ذرا جائیے کسی کچی آبادی میں، ذرا جائیے شہر کے اندر،
گھومیے، محلے میں، گاؤں میں، جہاں بھی آپ کہیں رہتے ہیں، تو اپنے سے نیچے والے طبقے کی طرف بھی دیکھیے کہ وہ کیسے زندگی بسر کرتا ہے، وہ کن حالات میں جیتا ہے، آخر وہ بھی تو جیتا ہے نا، تو اس کی زندگی کی طرف دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تو اس کے نتیجے میں آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی، آپ کے دل کو سکون میسر آ جائے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اور ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ جہاں اپنے ماضی کی غلطیوں کو یاد کرنا ایک کام ہوتا ہے اور ان کو سے سبق سیکھنا ایک کام ہوتا ہے، میرے نزدیک ماضی کے اچھے واقعات، ماضی کے اچھے کام، ماضی کی اچھی باتیں یاد کرنا اس سے بڑا کام ہے اور اس سے زیادہ اہم کام ہے، اس کو کیجئے، اس لیے کہ جب آپ ان کو یاد کریں گے تو آپ کو توانائی ملے گی، آپ کو احساس ہوگا کہ نہیں یار، اگر آج سے اتنے سال پہلے اور ان حالات کے اندر میں کر سکتا تھا تو آج کیوں نہیں کر سکتا، آج بھی کر سکتا ہوں، تو لہٰذا اس کو کرنے کی کوشش کیجئے، اس کا آپ کو زیادہ فائدہ ملے گا۔ اور اگر آپ کسی ذمہ داری پر بیٹھے ہیں، کسی آفس کے ذمہ دار ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ کے ذمہ دار ہیں، کسی پروجیکٹ کے ذمہ دار ہیں، کسی اور جگہ پہ ہیں، تو پھر تو آپ کو یہ کام فوری کرنا چاہیے۔ اگر ذرا بھی ایسی چیز محسوس ہونے لگے تو ٹھہریے، رکیے اور اس پہ توجہ دیجیے، اور اس سے پھر آپ کو بڑا فائدہ مل جائے گا۔ اور میرے نزدیک اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بڑا ٹھہراؤ اور بڑا سکون آ جائے گا، ایک زندگی کا ایک اتنا مزیدار رخ آپ کے سامنے آئے گا کہ انشاءاللہ پھر آپ اسے انجوائے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔